الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعہ کو استحضار کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی. سب سے بڑی جو بیماری ہے غفلت آخرت سے، اللہ سے، موت سے، اس کے بارے میں مختصر بات آئی. اور اللہ کا خیال، دھیان، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر یہ جس کو حاصل ہو جائے وہ بندہ کامیاب ہو گیا. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا وہ مقصد پورا ہو جائے. اگر یہ جس کی کیفیت بن جائے، جس کو حدیث میں کیفیت احسان سے تعبیر کرتے ہیں. احسان کسے کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک او کما قال. اس طرح عبادت کرو، اس طرح زندگی گزارو گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کو دیکھتے ہیں تو یہ تو ضرور تصور قائم کرو کہ اللہ تو ہمیں دیکھتا ہے. اگر یہ جس کو حاصل ہو جائے گا کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، اس کو مشاہدہ بولتے ہیں. یہ بہت اونچا مرتبہ ہے مشاہدہ تصور کی اصطلاح میں. اور دوسرا نمبر ہے اگر مشاہدہ کی کیفیت نہیں بنتی تو مراقبہ، یہ دوسرا درجہ ہے. مراقبہ کس کا؟ اللہ مجھے دیکھتا ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہے. یہ جس کو حاصل ہو جاوے بہت بڑی نعمت اس کو ملتی ہے. میں نے سمجھایا تھا گزشتہ جمعہ کیوں اتنی بڑی نعمت، تھوڑا تفصیل سے میں نے سمجھایا تھا. کیوں یہ جس کو حاصل ہو گیا کبھی اس کی زندگی میں نافرمانی نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا. جب گناہ نہیں ہوگا، نافرمانی نہیں ہوگی تو سکون ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی. قدم قدم پہ اللہ کی مدد. ہر مسئلہ آسان،
دنیا کا، قبر کا، حشر کا، پلسرات کا، نامہ اعمال کا، آخرت کا، سارے مسائل حل اس سے، کیفیت احسان سے۔ اب کیا چاہیے؟ اس سے پتا چلا اس سے بڑی کوئی نعمت، اور اس کے برخلاف اس سے غفلت، اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ وجہ کیا میں نے بتائی تھی، اگر غفلت ہے تو گناہ بری زندگی ہوگی، اللہ کی ناراضگی والی ہوگی، پریشانیوں والی ہوگی، الجھنوں والی ہوگی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، دنیا میں بھی پریشان، قبر میں بھی پریشان، حشر کی مدد میں بھی پریشان، پل صراط پر بھی پریشان، اور سیدھا جہنم میں وہاں بھی پریشان۔ یہ غفلت کی بنا پر۔ یہ گزشتہ جمعہ کے بیان کا خلاصہ۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے ایک واقعہ سنانا تھا اس بات کو سمجھانے کے لیے، وہ واقعہ میں آپ کو بیان کروں۔ واقعہ تو عجیب و غریب واقعہ ہے، اس کو پورا سمجھانے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے، لیکن انشاءاللہ 20 منٹ ہے، 20 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں۔ کیا واقعہ؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں وہ واقعہ کس نے بیان کیا۔ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے۔ شہزادے تھے، لیکن جب ان کو اللہ کی محبت کا چسکا لگا، ساری شہزادگی چھوڑ دی۔ ان کو محسوس ہوا کہ شہزادگی میں، بادشاہت میں وہ لطف، وہ مزہ نہیں جو اللہ سے تعلق میں، اللہ سے نسبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی دوستی میں جو محبت اور مزہ ہے، وہ مزہ بادشاہت میں بھی نہیں۔ سب چھوڑ، بہت بڑے اللہ والے بنے، یہ مزہ ہی ہم نے نہیں چکھا مسلمان۔ اسی لیے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک مرتبہ مزہ چکھ لو اللہ کی محبت کا، اللہ کی نسبت کا، اللہ سے دوستی کا، پھر بعد میں دیکھنا کبھی حسد نہیں کرو گے، کبھی کسی کا برا نہیں چاہو گے، بھلا چاہو گے، آپ ایک اچھے انسان بن جاؤ گے، آپ سے دوسروں کو راحت پہنچے گی، آپ خدمت کرو گے دوسروں کی، آپ کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی، محبت، رحمت پیدا ہوگی، مہربانی پیدا ہوگی۔ جانور کے ساتھ بھی آپ برا سلوک نہیں کرو گے، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ برا سلوک نہیں کرو گے، کسی کے ساتھ آپ برائی کا معاملہ نہیں کرو گے۔ جب یہ چسکا آپ ایک مرتبہ چکھ لو محبت الہی کا۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے چکھ لیا، بادشاہ نے چھوڑ دی۔ یہ بہت بڑے مالدار، لیکن انہوں نے دیکھ لیا اس میں جو لطف ہے، اللہ کے تعلق میں جو سکون ہے، جو مزہ ہے، جو لطف ہے، جنت کا مزہ ہے، اصل میں یہ چکھا نہیں ہم نے، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے، شہزادے، لیکن عالم، زبردست عالم۔ لیکن یاد رکھنا صرف علم کافی نہیں ہے، صرف عالم بننا کافی نہیں ہے، جب تک کہ اللہ والوں کی صحبت اور تربیت حاصل نہ ہو، علم کے مطابق زندگی میں عمل نہ ہو، اور عمل آتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے، تربیت سے۔ تو ابھی اللہ والوں کی صحبت نہیں ملی تھی ان کو، بہت بڑے مصنف تھے، بہت بڑے علامات تھے، لیکن ابھی وہ رنگ نہیں چڑھا تھا علم کا جو چڑھنا چاہیے۔ اس زمانے میں ایک بزرگ تھے،
شمس تبریز اب ان کی آخری زندگی تھی. وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے, یا اللہ مجھے کوئی ایسا بندہ ملا دے کہ جس کی بنا پر تو نے مجھے جو نسبت عطا فرمائی, جو ایک تعلق عطا فرمائی, جو دولت تو نے عطا فرمائی ہے مجھے میرے سینے میں کسی کو دے سکوں, میں اپنا کوئی جانشین بنا کے جاؤں, میں اپنا کوئی خلیفہ بنا کے جاؤں. یا اللہ کوئی ایسا آدمی مجھے ملا دے. وہ نکلے روم کی طرف. یہ جو علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے, ساتھ میں ایک قافلہ تھا خدام کا, سپاہیوں کا. ان کی نظر پڑی شمس تبریز کی. ہاں یہ بندہ ہے میرے کام کا, اللہ اس کو تو ملا دے. تو ملاقات ہوئی. وہاں جب گئے شمس تبریز علامہ رومی کے پاس کتابیں لکھ رہے تھے, کتابوں کے ذخیرے, پورا کتب خانہ تھا, اور وہاں ایک حوض بھی تھا. انہوں نے کتابیں پکڑی اور حوض میں ڈال دی. شمس تبریز علامہ رومی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ پوری زندگی کا سرمایہ ہے یہ تو میرا, پوری زندگی کی محنت ہے, یہ آپ اس کو ضائع کر دیتے ہو, مٹا دیتے ہو. پانی سے تو سارے حروف مٹ جاویں گے, ساری کتابیں خراب ہو جاویں گی, میرے علوم کا کیا؟ حضرت نے کتابیں پانی میں سے نکالی اور دکھایا کہ لو کچھ بھی ہوا, ایک کاغذ بھیگا نہیں تھا, گیلا نہیں ہوا تھا, ایک حرف نہیں مٹا تھا. علامہ رومی حیرت میں پڑ گئے, یہ کیسا بندہ ہے, کیسی کرامت. متاثر ہوئے, عاشق ہو گئے. کہا آپ بھی مجھے, آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی وہ مجھے بھی دو. تو انہوں نے توجہ کی, پھر جو بنایا اپنے آپ کو قربان کر دیا. پھر بعد میں جو انہوں نے کتابیں لکھی وہ رنگ الگ تھا, ان علوم کا, ان کتابوں کا, اللہ سے تعلق کے بعد وہ کتابوں کا رنگ الگ ہوتا ہے. یہ بات ایک دم آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی. اس کے بعد انہوں نے لکھی ایک کتاب جو زبردست کتاب ہے, دنیا میں جس کی مثال نہیں ہے. البیلی کتاب, عجیب کتاب جس کی کوئی نظیر نہیں. وہ کون سی کتاب لکھی؟ مثنوی شریف, اشعار میں. کتنے اشعار فارسی میں, فارسی کا زمانہ تھا, 28,500. وہ کتاب آپ دیکھیں, کوئی تصوف کا سلسلہ ایسا نہیں چاروں سلسلے میں سے جو اس کتاب سے فائدہ نہ اٹھاتے ہو. اس کتاب کو اپنے مطالعے میں نہ رکھتے ہو, اس کتاب سے استفادہ نہ کرتے ہو. کوئی ایسا سلسلہ نہیں, ہر سلسلے میں اس کتاب کے ساتھ ایک لگاؤ ہے. چاہے وہ نقش بندیہ ہو, چاہے چشتیہ ہو, چاہے قادریہ ہو, چاہے سہروردیہ ہو, سب کے ساتھ کہ ان کے نزدیک اس کتاب کا ایک مرتبہ ہے. تصوف میں اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم بیان کروائے علامہ رومی سے. وہ خود فرماتے ہیں
یہ کتاب کیسی ہے؟ گویا فارسی میں قرآن، یہ جو کلام مجید ہے یہ اللہ نے نازل فرمایا عربی میں، انہوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں، اللہ کی طرف سے الہام ہوا ان کے دل میں، اور انہوں نے لکھتے گئے ایسی کتابیں گویا قرآن کا نمونہ۔ فارسی میں قرآن گویا، کیوں؟ قرآن میں کیا ہے؟ واقعات ہیں، حکایات ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، عبرت کی باتیں ہیں، سبق کی باتیں ہیں، احکام ہیں، اور عجیب عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے مشکل باتوں کو سمجھایا۔ تو اسی طرح علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں حکایات کو بیان کیا، قصوں کو بیان کیا، عبرت اور نصیحت کی باتوں کو بیان کیا، اور عجیب و غریب باتیں جو مشکل تھی ان کو مثالوں سے سمجھا دیا۔ چاہے کیسا ہی آدمی کیوں نہ ہو، ان پڑھ قسم کا، وہ بھی سمجھ جاوے مشکل مسئلے کو، اس انداز سے انہوں نے بیان فرمایا۔ تو یہ جو میں گزشتہ جمعہ بیان کیا، اس کو مثال سے انہوں نے سمجھایا، واقعے سے سمجھایا۔ اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے مثنوی شریف میں۔ میں نے کہا نا یہ مثنوی شریف عجیب کتاب ہے، فارسی میں ہے، اس کی شرح بھی ہو گئی اور اس کا خلاصہ بھی ہو گیا ہے۔ آپ اس کو ایک مرتبہ جو پڑھیں نا، کتاب چھوڑنے کا جی نہ چاہے، ایسی کتاب ہے۔ تو کم سے کم پوری شرح نہ پڑھ سکے تو خلاصہ تو پڑھ لو ایک مرتبہ زندگی میں۔ وہ خلاصہ ہے معارف مثنوی، اس کتاب کا نام ہے معارف مثنوی، اردو میں ہو گئی اب تو، اور میرے خیال سے شاید گجراتی میں بھی ہوگی۔ اور وہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، مشکل مسئلے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، زندگی کا رخ بدل جائے گا، ہماری اصلاح ہو جائے گی، ایسی کتاب ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے 3 کتابیں البیلی ہیں، ایک تو قرآن شریف، یہ تو ہے البیلی، دوسری بخاری شریف، تیسری مثنوی شریف، یہ 3 کتابیں البیلی ہیں۔ تو انہوں نے مثنوی شریف لکھی علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے۔ کب لکھی انہوں نے؟ بزرگ سے تعلق ہونے کے بعد۔ شمس تبریز بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یوں سمجھو کہ مثنوی شریف کے جو مضامین ہیں، جو علوم ہیں، وہ شمس تبریز کی دین کی باتیں تھی، وہ ان کے علوم تھے جو اللہ تعالیٰ نے علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے بیان کروائے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت شمس تبریز وہ اپنی محفل زمین کو جس طرح بیان کرنا چاہیے بیان نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زبان عطا فرمائی علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں۔ تو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ گویا شمس تبریز کی زبان ہے، علامہ رومی کو خود بیان فرماتے ہیں، وہ شمس تبریز کی باتیں ہیں، گویا ان کے دل کی باتیں ہیں، ان کے دل کے علوم ہیں، وہ خود نہیں بیان کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا خلیفہ عطا فرمایا کہ جس کی بنا پر ان کی ساری باتیں علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ یہ مطلب اس کا کہ علامہ رومی زبان تھے شمس تبریز کی۔ تو یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے مثنوی شریف میں۔ کون سا واقعہ اور کس بات پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں؟ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، یہ تصور جمالو، اور ہے ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہوا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، روح ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، روح نظر نہیں آتی، نکلتی ہے وہ بھی نظر نہیں آتی، تو اللہ بھی نظر نہیں آتے، کل قیامت کے دن نظر آئیں گے۔ کیوں؟ یہاں ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے، صرف اللہ کی معمولی تجلی ہوئی تھی، معمولی آخری
بائیں ہاتھ کی انگلی، اس کا ایک پوروا، اتنی سی تجلی کوہ طور پر نازل کی تھی اللہ نے. کوہ طور برداشت نہیں کر سکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اتنا مضبوط پہاڑ. ہم تو پہاڑ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اتنی تجلی تو ہمارے اوپر ہو تو ہمارا تو وجود ہی ختم ہو جائے. لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں ایسی قوت عطا فرمائے گا، ایسے آنکھوں میں بھی طاقت عطا فرمائے گا کہ جس سے اللہ کا دیدار کر سکیں گے. یہاں نہیں ہو سکتا. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ، اگر یہاں ہو جاوے تو اللہ کا دیدار، تو پھر دنیا دارالامتحان ہی نہ رہے. کوئی بھی گناہ سے قریب جائے گا نہیں. اللہ سامنے پھر امتحان کیا ہوا؟ یہ تو دارالامتحان ہے. اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، بغیر دیکھے گناہوں سے بچو. صرف یہ تصور سے بچو کہ اللہ ہے، بس یہ ہے امتحان. ورنہ جہنم ہمارے سامنے آ جانے تو کوئی دنیا میں کافر نہ رہے، کوئی دنیا میں گنہگار نہ رہے، کوئی کسی سے حسد نہ کرے. جہنم سامنے ہے. یہ حسد کا کیا ببال ہے؟ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے. پھر تو کیا فائدہ دنیا میں بھیجنے کا؟ دنیا تو دارالامتحان ہے. یہاں امتحان ہوگا، اس لیے اللہ نظر نہیں آتے. ہاں تو میں یہ سمجھا رہا تھا، اللہ ہر وقت ہمارے سامنے ہے. اس کو علامہ رومی نے واقعے سے بات سمجھائی. سنو کیا واقعہ. محمود غزنوی کی حکومت تھی یہاں ہندوستان میں. بہت بڑے بادشاہ گزرے. ابھی وقت نہیں ورنہ میں آپ کو سمجھاتا، ورنہ یہ واقعہ بھی رہ جائے گا. اس جمعہ کو بھی گزشتہ بھی رہ گیا تھا، تو اب 5 منٹ ہے. میں نے کہا یہ واقعہ 1 گھنٹہ چاہیے سمجھانے میں. محمود غزنوی کی حکومت تھی. بہت بڑے بادشاہ اور اللہ والے تھے. ان کے عجیب حالات ہیں، آپ پڑھیں تو حیرت میں پڑ جائے گا. یہ تو لوگوں نے بدنام کر دیا آج کل کی حکومت نے اور انگریزوں نے. اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے محمود غزنوی، ان کی حکومت تھی. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ رات کے وقت میں اپنا بھیس بدل کر، اپنا لباس بدل کر، شاہانہ عامیانہ لباس پہن کر شہر میں گشت کے لیے نکلے کہ دیکھے تو صحیح شہر میں کیا ہوتا ہے رات کو. یہ ذمہ داری ہے ہر بڑے کی. بادشاہ ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ رعیت کی نگرانی کرے. گھر میں باپ ہو، ماں ہو، ذمہ داری ہے اولاد کی نگرانی کرے کہ وہ کیا کرتے ہیں رات کو تنہائی میں، ان کی کس کے ساتھ دوستی ہے، کن سے باتیں کرتے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں. ذمہ داری ہے. کل قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا. حدیث میں ہے، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. اس کے بعد سب باتیں لکھی ہے کہ باپ اپنی اولاد پر راعی ہے، ذمہ دار ہے. شوہر اپنی بیوی پر، آقا اپنے ماتحتوں پر، حاکم اپنے ماتحتوں پر، اپنی رعیت پر ذمہ دار ہے، نگران ہے. کل قیامت کے دن سوال ہوگا. صرف یہ مت سمجھنا اولاد بے قابو تھی میں کیا کروں، نہیں، تم سے بھی سوال ہوگا. والیوں، اے ماں باپ، تم سے بھی سوال ہوگا. کیوں تم نے اولاد کی نگرانی نہیں کی؟ کیوں یہ بے قابو ہو گئی؟ کیوں نافرمان ہو گئی؟ کیوں مرتد ہو گئی؟ سوال ہوگا. صرف اولاد سے نہیں، ماں باپ سے بھی. یہ ذمہ داری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت لگاتے تھے، خبر لیتے تھے لوگوں کی کہ کسی کو تکلیف تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی کسی کو ستاتا تو نہیں ہے، رات کو کوئی چوری تو نہیں کرتا، کوئی غلط کام تو نہیں کرتا. گشت لگاتے تھے. یہ اسلام میں ذمہ داری ہے. تو گشت لگانے نکلے تو دیکھا 5 آدمی، اندھیرا تھا، 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں. یہ بھی چلے گئے. 5 آدمیوں نے دیکھا یہ بھی ہمارا آدمی ہوگا، تو
मशवरा कर रहे थे चोरी करने का। इनको पता नहीं था कि बादशाह है। एक आदमी ने कहा 5 आदमियों में से कि चलो आज तो हम सब जमा है, हमें चोरी करना है, लेकिन चोरी करने से पहले बताओ आपके पास कमाल क्या है, आपको कौन सा हुनर है। देखो आजकल हमारे पास दुनिया का हुनर, वही सवाल हो रहा है। तो एक ने क्या कहा मालूम 5 में से, मेरे पास ऐसा कमाल है कि कुत्ता जो बोलता है ना उसकी बोली को मैं समझ लेता हूं, वो क्या कहता है अपनी जुबान में। तो वो जो अमीर था ना, इसने कहा हाँ चोरी करते वक्त कुत्ते भी रात को भौंकते हैं, तो उसकी बोली की भी हमें जरूरत पड़ती है। चलो बहुत अच्छा तुम्हारे पास पेशा है, हुनर है, कमाल है आपके पास, कुत्तों की बोली आप समझते हैं, वाह वाह, चलो आपकी भी जरूरत पड़ेगी। दूसरे से पूछा तेरे पास क्या कमाल है बता। मेरे पास कमाल है खजाना कहीं भी छुपा हुआ हो, मिट्टी सूंघकर मैं बता देता हूं कि खजाना कहां है। सब जगह खोदने की जरूरत, पहले जमाने में जमीन के नीचे दफनाते थे, बैंक नहीं होती थी, कबात नहीं होते थे, जमीन में गाड़ते थे। तो मैं मिट्टी सूंघकर बता देता हूं कि खजाना कहां है, कि हाँ इसकी भी जरूरत पड़ेगी, चलो भाई। तीसरे से पूछा तेरे पास क्या कमाल है, कि भाई मेरे पास ऐसा कमाल है, मैं रात के अंधेरे में भी अगर किसी को देख लूं तो दिन के उजाले में भी मैं उसको पहचान लेता हूं। कि अच्छा ये कमाल है आपके वास्ते, क्या हाँ चलो तेरा कमाल भी जरूरत पड़ेगी। चौथे से पूछा तेरे पास क्या कमाल है, कि कितनी मजबूत दीवार क्यों ना हो, दरवाजा कितना मजबूत क्यों ना हो, दीवार के अंदर भी मैं सुराख कर सकता हूं, मेरे बाजू में वो ताकत है। क्या हाँ इसकी भी जरूरत पड़ेगी। 5वें से पूछा तेरे पास क्या कमाल है, तो 5वें ने कहा मेरे हाथों में वो कुव्वत है, कितना ही ऊंचा मीनारा और गुंबद क्यों ना हो, कितनी ऊंची इमारत क्यों ना हो, मैं रस्सा फेंकूं ऐसा मैं फंसा दूं और फंसा कर उस रस्से पर मैं चढ़ सकता हूं, ओहो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। बादशाह छठे दे भाई तेरे अंदर क्या कमाल है तू तो बता। लेकिन मेरे अंदर ये कमाल है कि अगर किसी के बारे में फैसला हो जाए कि इनको तख्ते ताड़ पर चढ़ा दो, फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, सबके लिए फांसी का हुक्म लगा दिया बादशाह ने, ऐसे वक्त में मौत बिल्कुल सामने है, तख्ते ताड़ पर लटका हुआ है आदमी, ऐसे वक्त में अगर मेरी दाढ़ी हिल जाए सबकी माफी हो जाए, सबकी खलासी हो जाए, ऐसी है मेरे अंदर सलाहियत, यह है मेरे अंदर कमाल, यह है मेरा हुनर। जब ये 5 आदमियों ने ये बात सुनी, ओहो तुम्हारे पास तो वो कमाल है जो हम में से किसी के पास नहीं है। हम इसीलिए तो डरते हैं कि हम अगर पकड़े गए तो हमें तख्ते ताड़ पर चढ़ा दिया जाएगा, हमें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा, हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आपके पास तो अजीब कमाल है, आज से तुम हमारे सरदार, हम नहीं। क्या कहा इनको, आज से तुम हमारे सरदार, हमारे कुतुब तुम। चलो जब हमारे पास सब कमाल वाले जमा हैं तो बादशाह के घर चोरी करें। सब गए 6 के 6, बादशाह भी साथ में। इतने में जो कुत्ता था वो बोला बादशाह का, काटने के लिए नहीं दौड़ा, क्यों बादशाह साथ में था, सिर्फ भौंकता था मोहब्बत से, पता ही नहीं था। तो वो जो बोल रहा था ना, भाई कहां गया वो कुत्ते की बोली समझने वाला, चल बताइए क्या बोलता है। आप मानोगे मैं कहूं तो यहां कहो, ये कहता है कि बादशाह तुम्हारे साथ है, बादशाह तुम्हारे साथ है। अरे जा जा, अमीर ने क्या कहा, जा जा, तू कुछ जानता है बोली, ये कैसी बोली। बादशाह बोली कभी हमारे साथ चोरी करे, तुम मानो या ना मानो, कुत्ता यही कहता है। नहीं माना, अंदर घुस गए। यहां पर एक बात लिखी अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि देखो वो सही जानता था लेकिन लोगों ने नहीं माना। क्यों नहीं माना, दुनिया की हिर्स थी, दुनिया में देखी बादशाह के घर चोरी होगी, बहुत माल मिलेगा, दुनिया की हिर्स की बिना पर कुत्ते की बोली की तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। इसी तरह अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया में उलमा बातें खोल खोल के बयान करते हैं कि मरना है,
اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. کیوں؟ دنیا کی حرص کی بنا پر. جب یہ آنکھیں بند ہوگی تب پتا چلے گا کہ وہ جو کتا بولتا تھا صحیح تھا. اب کیا؟ لیکن وہ عالم جو کہتا تھا وہ صحیح تھا. اب کیا؟ آنکھیں کھلنے کے بعد، غفلت دور ہونے کے بعد عالم کہاں کرتے تھے اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی تھی. کیوں؟ دنیا کی محبت کی بنا پر، دنیا کی حرص کی بنا پر. دنیا کی حرص کی بنا پر حسد بھی کرتے تھے، سودی کاروبار بھی کرتے تھے، دوسروں کا حق بھی دباتے تھے، دوسروں کو ستاتے بھی تھے، سب کچھ کرتے تھے. بھائی کیوں؟ دنیا کی حرص ایسی تھی. بھائی سمجھتے بھی، ہم قرآن پڑھتے تھے، علماء ہمارے بیان کرتے تھے، لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی تھی. دنیا کی حرص ایسی غالب ہو گئی تھی ہمارے آنکھوں پر، پردہ پڑ گیا تھا، پردہ. دنیا کی حرص سب سے بڑی بیماری ہے. سنو، دو چیزیں بڑی خطرناک ہے. بغیر سننا، بات تو پوری نہیں ہوئی، 5 منٹ اوپر ہو گئی، مجھے یاد ہے، الارم بجا. صرف 2 باتیں اخیری سن لو. 2 برائی اتنی خطرناک ہے کہ آدمی کو جنت سے نکال دیتی ہے. کون سی 2 برائی معلوم؟ ایک حسد. یا اللہ، مسلمان حسد کرے. مسلمان حسد کیوں کرتا ہے؟ اس کو کیوں اللہ نے دیا؟ اس کی کیوں دکان چلتی ہے؟ اس کی کیوں عزت زیادہ ہے؟ اس کی کیوں زیادہ واہ واہ ہے؟ اس کا ہر کام ہو جاتا ہے، میرا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں بھی نہیں. حسد کرنا اللہ پر اعتراض کرنا ہے. سنو، جو اللہ پر اعتراض کرے گا دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. دنیا میں بھی سکون نہیں، آخرت میں بھی کچھ نہیں، کچھ نہیں ملے گا ہاتھ. نیکیاں بھی ضائع، برباد، حسد کی بنا پر. سب سے پہلا حسد شیطان نے کیا، اللہ نے جنت میں سے نکالا. دیکھو، اس سے پتا چلا حسد کی بنا پر جنت سے محروم. اور حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کی حرص کی، لالچ کی، اس لیے وہ گیہوں کا دانہ کھا لیا. تو حرص کی بنا پر آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلنا پڑا. اس سے پتا چلا یہ 2 برائیاں بڑی خطرناک ہے، حرص اور حسد. دنیا کی حرص مت رکھو، جو اللہ کو منظور ہے وہ مل کر رہے گا، مقدر تو مل کر رہے گا. اگر حرص نہیں ہوگی تو حسد بھی نہیں ہوگا. یہ 2 باتیں نکال دو اپنی زندگی میں سے. دنیا بھی جنت کا نمونہ، اور مرنے کے بعد کہے جنت. چلو، بات پوری نہیں ہوئی. اصل اب واقعہ میں اب سنانے سمجھانے والا تھا، لیکن خیر جو بھی ہو، اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی، مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کرسی لے جانے کے لیے جگہ خالی رکھیں.